اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے سے ہم پہ چھما چھم رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ تو فرشتوں نے فرمایا کہ ہم میں اگر کوئی چیز شمار کرنے کی طاقت نہیں، کون بتاتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ قوتوں سے نوازا ہے۔ فرمایا کہ جب میں ہر چیز گن سکتا ہوں، درختوں کے پتے گن کے بتا سکتا ہوں، بارش کے قطرے گن کے بتا سکتا ہوں، لیکن اے اللہ کے محبوب جب کوئی آپ پہ درود و سلام پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر جتنی رحمتوں کی بارش اس پہ برساتا ہے ان کو گننے کی سکت مجھ میں نہیں۔ قربان جائیے، اللہ کے محبوب کی حمد و ثنا کرتے رہیے اور اتنی بڑی رحمتیں حاصل کرتے رہیں، اور ان کا ہمیں پتہ انشاءاللہ قیامت کے روز چلے گا جب نام اعمال تلیں گے، اتنے بڑے ہمارے پاس انشاءاللہ تعالیٰ فیوز و برکات ہوں گے تو ہم رشک کریں گے اور ہم یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں وقت ضائع نہ کرتے۔ تو پیارے اسلامی بہن بھائیوں، اسلام کی روشنی سب کے لیے میں آج کا جو ٹاپک وہ ہے بہت پیارے نوافل، صلاۃ التسبیح۔ الحمدللہ یہ بھی ہمیں بخشوانے میں بہت زبردست نوافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے والوں میں فرمان یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ فرائض کو اچھے طریقے سے ادا کر لیتا ہے، واجبات کو ادا کر لیتا ہے، سنتوں کو ادا کر لیتا ہے، یعنی ان کی عادات ان کی پختہ ہوتی ہے، تو پھر وہ اگر چاہتا ہے اللہ کا زیادہ قرب حاصل کرنا تو پھر اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھا کرے۔ انہی تمام نوافلوں میں سے ایک بہت بڑی زبردست فضیلت والی جو نوافل کی نماز ہے وہ ہے صلاۃ التسبیح۔ عموماً لوگوں کو امید ہے پتہ ہوگا، لیکن آج میں کوشش کروں گا اس کی ایک فضیلت اور اس کا پراپر طریقہ کار وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ کوشش کیجئے گا کہ اسے اپنی روٹین میں یا جس طرح سے آسانی ہو پڑھنے کی عادت بنائیے گا۔ آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی آخرت کا بہت بڑا اجر اور ثواب ہمیں انشاءاللہ اس سے ملنے والا ہے۔ حدیث پاک میں اس کی بہت زبردست فضیلت آئی ہے، اور اس فضیلت سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں، فرمانا چاہتے ہیں کہ میرا ہر امتی اسے ضرور پڑھ لے۔ وجہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے چچا جان، کیا میں آپ کو عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ کو بخشش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو نہ دوں؟ کیا تمہارے ساتھ احسان نہ کروں؟ 10 کام ہیں کہ جب تم کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے جو بھول کر کیے اور جو جان بوجھ کر کیے، چھوٹے اور بڑے، پوشیدہ اور ظاہر، سارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت۔ اور اس کے بعد پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کی ترکیب تعلیم فرمائی کہ یہ پڑھ لیا کریں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر ہو سکے تو ہر روز 1 مرتبہ اسے پڑھیں، اگر روز نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعہ میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، اگر یہ بھی نہ ہو پڑے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم پوری عمر، پوری زندگی میں 1 مرتبہ ضرور اسے پڑھ لیجئے گا۔ اس سے ثواب کیا بتایا کہ آپ کے اگلے پچھلے نئے پرانے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ تو ہمارے لیے یہ بھی بہت آسان نسخہ ہے بخشش کروانے کا۔ تو اس کا اب طریقہ کار سماعت فرما لیں۔ 4 رکعت نوافل کی ہم نے نیت کرنی ہوتی ہے، 4 رکعت نوافل صلاۃ التسبیح، بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی منہ خانہ کعبہ شریف کے
سنت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ اکبر کہہ کے ہم نے ہاتھ اٹھا کے کانوں تک لے کے آنے اسلامی بھائیوں نے، اور جو ہماری اسلامی بہنیں ہیں انہوں نے سینے تک لے کر آنے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہ ہتھیلیاں جو ہیں یہ سامنے رکھنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے ہم ہاتھ باندھ لیں گے، اور اب ہم نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد ہم نے 15 مرتبہ جو ہم تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسے یاد کر لیں اگر کسی کو یاد نہیں ہے، یہاں تک پڑھنا ہے 15 مرتبہ۔ پھر ہم قرأت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کے بعد ساتھ کوئی بھی سورت ملائیں لیکن قرآن کی ترتیب سے۔ مثال کے طور پر چاروں کل آپ کو آتے ہیں تو آپ پہلے قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں، اگلی رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھ لیں، اگلی رکعت میں پھر بے شک قل ھو اللہ پڑھ لیں، تینوں میں قل ھو اللہ پڑھ لیں، چاروں میں قل ھو اللہ پڑھ لیں، سورہ اخلاص ہو سکتا ہے۔ تو جو صورتیں آپ کو آتی ہیں جس طرح قرآن میں ترتیب سے وہ آپ ہر رکعت میں پڑھتے رہیں، اور پھر اس کے بعد 10 مرتبہ، اب یہ ہم قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 10 مرتبہ پھر ہم کلمہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب ہم رکوع میں اللہ اکبر کہتے ہوئے چلے جائیں گے، 3 مرتبہ تسبیح ہم پڑھتے ہیں رکوع میں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اب یہاں پہ عظیم نہیں کہنا، عظیم، ٹھیک ہے جی، تلفظ کے ساتھ۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر ہم 10 مرتبہ کر تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھیں گے۔ پھر سجدہ میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جا کے سجدے والی تسبیح سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھیں گے، پھر 10 مرتبہ کلمہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہہ کے پھر ہم جلسے میں آ جائیں گے، یعنی ایک سجدے کے بعد بیٹھیں گے، یہاں پہ بھی 10 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر ہم دوسرے سجدے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے چلے جائیں گے، 3 مرتبہ سجدے والی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ ہماری ایک رکعت پوری ہوئی، اور اس میں ہم نے 75 ٹائمز 75 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت میں آئیں گے، اب ثنا نہیں پڑھنی، 15 مرتبہ کلمہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر ویسے ہی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے، پھر 10 مرتبہ کلمہ پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، 3 دفعہ رکوع والی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ کلمہ پڑھیں گے، پھر سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہیں گے، پھر وہاں کھڑے ہو کے 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح کرنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، 3 دفعہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ اب اتحیات میں آ جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اتحیات کو ہم نے پوری پڑھنا ہے، یاد رکھیے گا نفل جو بھی آپ 4 رکعت کے پڑھیں گے وہ آپ نے اتحیات پوری پڑھنی ہے 2 رکعتوں کے بعد، ٹھیک ہے؟ اور یوم یقوم الحساب تک یا درود ابراہیم تک پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت میں جائیں گے۔ اب تیسری رکعت کو پہلی رکعت کی طرح ادا کریں گے، یعنی پہلے ثنا پڑھنی ہے، پھر 15 مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے، پھر 10 الحمد شریف پڑھنی ہے، پھر کوئی سورت پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں 3 دفعہ تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے، سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہیں گے، پھر یہاں پہ بھی 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ اکبر کہہ کے
दोनों सजदों की तस्बीह और 10-10 मरतबा और उसके दरमियान में भी 10 मरतबा। फिर चौथी रकत में आएंगे दूसरी की तरह, यानी सना छोड़ देंगे, 15 मरतबा कलमे से शुरू करेंगे, फिर सूरह फातिहा होगी, कोई सूरत होगी और उसके बाद 10 मरतबा कलमा पढ़ेंगे। फिर इस तरह रकू और सजूद पूरी करने के बाद अत्तहियात पूरी पढ़ेंगे। अत्तहियात पढ़ने के बाद दोनों तरफ सलाम फेरेंगे। अब सलाम में भी एहतियात ये रखनी होती है कि हमने अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह हमारी नज़र कंधों पे हो और फिर उसके बाद व रहमतुल्लाह पे आगे फैलानी होती है। फिर ऐसे ही और अक्सर औक़ात देखा जाता है कि कुछ इस्लामी भाई जो है ना जमात में जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो ऐसे झुक के देखते हैं सबको, ये अच्छा तरीका सही तरीका नहीं है। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला हमें सलातुत तस्बीह पढ़ने की बल्कि रोज़ पढ़ने की सादत अता फ़रमाए। प्यारे महबूब के फरमान के मुताबिक रोज़ाना ही हम अपने गुनाह बख्शवाते रहें। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक बनाए, अपने महबूब का फरमा बरदार बनाए और वैसा बना दे जैसा हमें वो चाहते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से करम नवाजी हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।